10 سال میں نریندر مودی نے میرے دیش کو کھوکھلا کرنے کا کام کیا ہے, میرے دیش کو بیچنے کا کام کیا ہے. نریندر مودی سے میری لڑائی نہیں ہے. دیش کو جو بیچا جا رہا ہے, جو کھوکھلا کیا جا رہا ہے, میں اس لیے نریندر مودی سے نفرت کرتا ہوں. اسرائیل سے سفارتی تعلقات اپنے ختم کرو, ہم تمہارے ساتھ دینے کو تیار ہیں. بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد جیسے آتنکوادی سنگھنوں پر لگام لگانے کا کام کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب بلڈوزر سے فیصلے ہوں گے, جب پولیس کھلے عام انکاؤنٹر کرے گی, تو عدالتوں کے وجود کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ دیش جاگ رہا ہے, جنتا جاگ رہی ہے, یہ بے ایمانیاں اب ہونے نہیں دی جائیں گی. ہم نے بابری مسجد کو صبر کیا ہے, جان واپی کو صبر نہیں کریں گے. انشاءاللہ یہ لڑائی سڑکوں پر لڑی جائے گی. دھوکے باز ہیں کہ سب کا ساتھ ہوگا اور سب کا وکاس ہوگا, ان بے ایمانوں کا ناش ہوگا. میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت تکلیف کا وقت ہے, کیونکہ لنچ کا ٹائم بہت پیچھے گزر چکا ہے اور یہاں تمام لوگ پریشان ہیں کہ کھانا کب ہوگا. بہرحال کھانا تو چاہیے, اپنے وقت پہ ہونا چاہیے, لیکن کچھ بے چینیاں, کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جو ان تمام تکلیفوں سے اوپر اٹھ کر ہمیں جدوجہد کرنے کی دعوت دیتی ہیں. اور میں اس وقت گو مگو کسی کیفیت میں ہوں کہ کیا کہوں کہ کیا نہ کہوں. عالم یہ ہے کہ ایک دو زخم نہیں, سارا بدن چھلتی ہے. درد بیچارہ پریشان ہے, کہاں سے اٹھے. کن کن تکلیفوں کا ذکر کیا جائے, کن کن پریشانیوں کا ذکر کیا جائے, لیکن سب سے بڑھ کر اور سب سے بہتر بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بانٹو اور راج کرو کا رواج انگریز بنا کر گیا ہے, اور اسی انگریز کے طریقے پر آج کالا انگریز حکومت کر رہا ہے. اگر اس طریقے کو ہم نے پہچان لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ تمام لوگوں کو, دبے کچلے تمام لوگوں کو, مظلوم تمام لوگوں کو متحد ہونا چاہیے. ہم طاقت حاصل کرنے کے لیے, حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دیش سے پیار ہے, ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے ملک کی عدلیہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے دیش کے سنویدھان سے محبت کرتے ہیں. ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج عدلیہ کو ہندوستان میں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب بلڈوزر سے فیصلے ہوں گے, جب پولیس کھلے عام انکاؤنٹر کرے گی, عدالتوں تک جب بات نہیں پہنچے گی, تو عدالتوں کے وجود کی اہمیت کیا رہ جائے گی. ہم عدالتوں کی حمایت پہ کھڑے ہیں, ہم سنویدھان کی حمایت پہ کھڑے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا, گزشتہ سال بھی میں نے اس بات کو نوٹس کیا تھا اور اس سال بھی میں نے نوٹس کیا کہ سپریم کورٹ نے دلی کے پردوشن کو دیکھتے ہوئے دیوالی کے پٹاخوں پر پابندی لگائی, لیکن سپریم کورٹ کے اس حکم کی حکم عدولی کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہو کر تمام لوگوں نے آتش بازی چھوڑی اور سپریم کورٹ نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا. یہ چنتا کا وشے ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا پولیس کو آرڈر کرتے کہ جن لوگوں نے کیا ہے ان تمام کو جیل میں ڈالا جائے. تو سپریم کورٹ اگر اپنی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے, سپریم کورٹ اگر حکومت کی دباؤ میں کام کر رہا ہے, تو ہمارے لیے چنتا کا وشے ہے.
ہمیں کام کرنا چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے کہ دیش جاگ رہا ہے, جنتا جاگ رہی ہے, لوگ محسوس کر رہے ہیں جو بے ایمانیاں ہو رہی ہیں یہ بے ایمانیاں اب ہونے نہیں دی جائیں گی کیونکہ عوام میں بیداری آ چکی ہے. سپریم کورٹ کے بہت سے ایسے فیصلے جن پر اعتراض کیا جانا چاہیے, ابھی میں اتنا ذکر اور ضرور کرنا چاہوں گا اور خاص طور سے مسلمانوں سے اور اپنے دلت بھائیوں سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جب چاہتے ہیں روی داس مندر کو توڑ دیتے ہیں, یہ جب چاہتے ہیں مسجد کو توڑ دیتے ہیں, یہ جب چاہتے ہیں ان کا ہنومان چالیسا بھی مسجد کے ہی آگے ہنومان جی قبول کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو بند کیا جانا چاہیے, سپریم کورٹ کو سنجان لینا چاہیے. بابری مسجد کو ہم نے صبر کیا ہے اس لیے نہیں کہ ہم کمزور تھے بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا سے پیار کرتے ہیں. ہم اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں, اپنے دیش میں امن و امان بنائے رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سر آنکھوں پر لیا اور کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا. لیکن نتیجہ یہ نکلا, ہمارے صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں بزدل سمجھا گیا. اور آج میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ بیدار نہ ہوئے تو گیان ویاپی اسی طریقے سے, اسی بے ایمانی کے طریقے سے گیان ویاپی یہ لوگ چھین لیں گے. اسی طریقے سے مسئلہ کو آپ سے چھین لیا جائے گا, عیدگاہ کو آپ سے چھین لیا جائے گا. اسی طریقے سے یکے بعد دیگرے کبھی بدایوں کی مسجد پر حملہ کیا جائے گا, کبھی عیدگاہ پر حملہ کیا جائے گا, کبھی جامع مسجد پر حملہ کیا جائے گا. اگر اپنی مسجدوں کو اسی طرح صبر کرنا ہے, کہیں تو ختم ہونا چاہیے یہ طریقہ. کبھی تو ہمیں کھڑے ہو کر اپنی بات رکھنی ہوگی. تو میں نے اعلان کیا ہے کہ بابری مسجد کے بعد بس ہماری آستھا کی بھی اہمیت ہے. ہم نے بابری مسجد کو صبر کیا ہے, گیان واپی کو صبر نہیں کریں گے. انشاءاللہ یہ لڑائی سڑکوں پر لڑی جائے گی. ہمارے پراچا صاحب کورٹ میں مسجد کی لڑائی لڑیں گے, لیکن ہم تمام مسلمان سڑکوں پر مسجد کی حمایت میں لڑائی لڑیں گے. اور لڑائی وہ نہیں ہوگی, ہمیں کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے, ہمیں دکھانا ہے کہ ہم بیدار ہیں, ہم برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا تھا ہماری آستھا کورٹ سے اوپر ہے, ہم نے کہا تھا کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں وہ منظور ہوگا. اب میں کہتا ہوں کہ ہماری آستھا کورٹ سے اوپر اس لیے ہے کہ ہم ایک بار بے ایمانی کورٹ کی دیکھ چکے ہیں, دوبارہ دیکھنے کو تیار نہیں. یہاں جو تمام لوگ شریک ہوئے, میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور طویل گفتگو کا وقت نہیں ہے, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارا یہ پورا ہندوستان جمع ہوا ہے, ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں اور اس ارادے سے آئے ہیں کہ آج کوئی فیصلہ ہوگا. اور میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں اپنی تجویز رکھ دوں, اس کے بعد آپ تمام لوگوں کی رائے لی جائے, لیکن کچھ نظام چینج ہو گیا, تھوڑی افراتفری بھی رہی. ہمارے سامنے 24 ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر سرسری طریقے سے دیکھا جائے تو صرف 2 پارٹیاں آمنے سامنے ہیں. انہی دونوں کے درمیان پہلے اور دوسرے نمبر کا فیصلہ ہونا ہے. تو اس میں ہمارا کیا رول ہے, ہمارا کیا رول رہنا چاہیے؟ ہم ہندوستان کے واسی ہیں,
ہندوستان میں کیسی حکومت آنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں بانٹا گیا ہے، اگڑے اور پچھڑے میں بانٹا گیا ہے، جبکہ ہمارے یہاں اسلام میں نہ کوئی افضل ہے، نہ کوئی اشرف ہے، نہ کوئی افضل ہے. اگر افضل ہے تو اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے، لیکن اگر اشرف ہے تو اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے. اگر مسجد میں کسی کے ساتھ تعصب ہوتا ہے تو یہ شرم کی بات ہے. مسجد میں اگر اشرف اور افضل نہیں ہے تو پھر کسی معاملے میں نہیں ہے. شریعت کے خلاف ہے یہ بات. جو حکومت ہمارے مسلمانوں میں خاص طور سے بٹوارا پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے خلاف بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. تو 24 کے حوالے سے میں اس طرح کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں کون سی حکومت بنے، کیسی حکومت بنے. میں نے عام طور سے مسلمانوں کا رجحان دیکھا کہ چناؤ آنے تو اب کے دیکھ لیں گے، مودی کو جیتنے نہیں دیں گے. میں نے کہا مودی کو ہرا دو، پھر کس کو لاؤ گے؟ جو آئے گا وہ تمہیں کنگن پہنائے گا. پہلے پہنائے ہیں. کانگریس آئے گی، کانگریس پہلے بھی 10 سال رہی ہے، 10 سال یو پی اے کی حکومت رہی. وقت یاد کرو، روزانہ تمہارے بچوں کا انکاؤنٹر ہوا کرتا تھا، روزانہ بم بلاسٹ ہوا کرتا تھا، روزانہ تمہارے بچوں کو جھوٹے انکاؤنٹر میں مارا جاتا تھا. 25 سال کے بعد چھوٹے ہیں اور گرفتاریاں کی جاتی تھی، جھوٹے الزام لگائے جاتے تھے. ہمارے ماتھے پر آتنکواد لکھ دیا گیا تھا. خود اپنے مندر پہ بم مارا اور کہہ دیا مسلمان نے مارا. تو جو بم مارتے تھے آج وہ حکومت پہ بیٹھے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو آج حکومت پہ بیٹھے ہیں اگر یہ ہار جائیں گے تو کیا یہ اپنے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے؟ سوال ہے میرا. جو ہار جائے گا وہ اپنے گھر جا کر نہیں بیٹھے گا، وہ اپنے پھر پرانے طریقے پر آئے گا. دنگے کرائے جائیں گے، فساد کرائے جائیں گے، بلاسٹ کرائے جائیں گے، اور پھر ہماری گرفتاریاں ہوں گی، پھر ہمارے بچوں کے انکاؤنٹر ہوں گے، پھر ہمارے ساتھ وہی سب ہوگا جو ان 10 سالوں میں یو پی اے کے 10 سالوں میں آپ یاد کرو، آپ کو یاد آ جائے گی سب باتیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے منموہن سنگھ کے 10 سال موجود ہیں. آزادی کے بعد سے آج تک کیا ہوا میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن منموہن سنگھ کے 10 سال آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ یاد کرو کہ آپ کا کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا. سچر آیوگ کہاں گیا، پٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کی جانچ کہاں گئی. ایسے 1000 سوال میرے پاس ہیں جن کا جواب جب تک کانگریس نہیں دے گی، کانگریس کی حمایت نہیں کی جائے گی. جب تک ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کرے. اپنے طور پر اگر فیصلہ کرو گے تو نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے. میرے سامنے جہاں 10 سال نریندر مودی کے ہیں وہاں 10 سال میرے سامنے منموہن سنگھ کے بھی ہیں. 10 سال میں نریندر مودی نے میرے دیش کو کھوکھلا کرنے کا کام کیا ہے، میرے دیش کو بھیجنے کا کام کیا ہے. نریندر مودی سے میری رنجش نہیں ہے، نریندر مودی سے میری لڑائی نہیں ہے. میں اپنے دیش سے محبت کرتا ہوں. دیش کو جو بیچا جا رہا ہے، جو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، میں اس لیے نریندر مودی سے نفرت کرتا ہوں. میں اپنے دیش پریم کی بنیاد پر ایسی تمام طاقتوں سے نفرت کرتا ہوں جو میرے دیش کا نقصان کر رہی ہے، جو دیش میں بٹوارے کا کام کر رہی ہے، جو دیش کو کھوکھلا کرنے کا کام کر رہی ہے. تو بہت غور و خوض کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنی ایک شرائط نامہ تیار کرنا چاہیے. شرائط نامہ تیار کیا گیا ہے اور مختلف پارٹیوں سے سب سے رابطہ کرنا چاہیے، سب سے بات کرنی چاہیے. بتائیے ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ سب سے رابطہ کرنا چاہیے، سب سے بات کرنا چاہیے. پراچا صاحب کا میرا اختلاف اس بات پہ ہوا. میں نے کہا بی جے پی بھی ایک پارٹی ہے، اس سے بھی رابطہ کرو.
انہوں نے کہا نہیں صاحب ان سے نہیں کریں گے. میں نے کہا بھائی کرنا چاہیے. ان سے کہیے کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات اپنے ختم کرو, ہم تمہارے ساتھ دینے کو تیار ہیں. بتائیے ٹھیک ہے کیا غلط ہے؟ بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد جیسے آتنکوادی سنگھنوں پر لگام لگانے کا کام کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. سی وی پر پابندی لگا سکتے ہو, پی ایف آئی پر پابندی لگا سکتے ہو. کرناٹک میں کانگریس نے خود کہا, ہم نے نہیں کہا تھا, ہم نے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا ہم چناؤ جیتیں گے تو بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے. یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے خود کہا, اپنے چناوی مینیفیسٹو میں اس بات کو لکھ کر دیا, مسلمانوں سے وعدہ کیا. اور چناؤ کے بعد انہوں نے کہا کہ بجرنگ دل میں بھی کچھ اچھے لوگ ہو سکتے ہیں, اس لیے پابندی نہیں لگائی جائے گی. اب بتائیے کتنا بہترین جواب ہے. اب یہ بتائیے کیا سیمی میں کچھ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا پی ایف آئی میں کچھ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے تھے؟ اچھے لوگ ہر جگہ ہو سکتے ہیں, اچھے لوگوں کا سوال نہیں ہے. سوال اس بات کا ہے کہ سنگٹھن اچھا نہیں ہے, آتنکوادی سنگٹھن ہے, ان کی مانسکتا اچھی نہیں ہے, تو ان پر پابندی لگائی جانی چاہیے. بھارتیہ جنتا پارٹی اگر بجرنگ دل پہ پابندی لگانے کو تیار ہے تو ہم ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. بتائیے ٹھیک ہے؟ کانگریس کے لیے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں, وہ بھی ہماری شرائط پر اگر غور کریں گے, اور اگر ان تمام لوگوں سے ہمیں کہیں امید افزا جواب نہیں ملتا ہے, کیونکہ اس وقت آپ کسی بھی پارٹی کے پاس جائیں, 10 شرائط لے کر جائیں گے, 10 مانگیں لے کر جائیں گے, تو وہ کہیں گے 2 مانگیں اور چھوٹ گئی ہیں, وہ بھی اس میں شامل کر دی, 10 کے بجائے 12 مان جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کرناٹک میں انہوں نے وعدہ خود کیا اور خود مکر گئے. تو ہم وعدے پر اعتبار کیسے کریں؟ دھوکے باز ہیں, اور ہم اب دھوکہ کھانے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری شرائط ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیں حصے داری ملنی چاہیے. ہم اپنے دیش کا, اپنے قوم کا, اپنے لوگوں کا کام خود کرنا چاہتے ہیں. ہم تمہارے محتاج نہیں رہنا چاہتے, ہمیں محتاجی نہیں, حصے داری چاہیے. اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے انشاءاللہ. میری بیٹھ جاؤ. دوسری بات, اگر ہماری حصے داری کی بات اور ہماری شرائط کی بات ماننے کو یہ لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ اختیار ہوگا کہ ہم اپنا ایک تیسرا راستہ بنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے. انشاءاللہ تمام وہ لوگ جو بے چین ہیں, جو پریشان ہیں, ہم ان تمام پارٹیوں سے رابطہ کریں گے, ان سے بات چیت کریں گے, اور انشاءاللہ مسلم مہا پنچایت جنوری کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ رام لیلا گراؤنڈ میں بلائی جائے گی, اور اس میں آخری فیصلہ کیا جائے گا. فیصلہ جو بھی ہوگا, ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک 5 رکنی کمیٹی راجہ صاحب کی قیادت میں, 5 رکنی کمیٹی, جس میں ہمارے بنگلور سے تشریف لائے ہیں مجاہد بابا اور زاہد رضا صاحب ہیں, 5 لوگوں کی ایک کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہ 5 لوگ مختلف پارٹیوں سے بات چیت کریں اور اپنی شرائط ان کے سامنے رکھیں, اپنی بات چیت ان کے سامنے رکھیں, اور جو کچھ بھی بات چیت ہو, فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا ہے. انہوں نے اپنی رپورٹ
बोर्ड को पेश करनी है। बोर्ड ने भी वो फैसला नहीं करना है, बोर्ड ने महापंचायत में ये सारी एक्सरसाइज की रिपोर्ट देनी है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, कहीं किसी किस्म का घपला ना हो, क्योंकि हमारी कौम ने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत बार बेचा गया है। इस बार हमने ये इरादा किया है कि पूरी शफाफी के साथ काम किया जाएगा और जो कुछ भी फैसला होगा इंशाअल्लाह वो रामलीला ग्राउंड में तमाम अवाम की राय के मुताबिक फैसला किया जाएगा। और इस सिलसिले में इस दौरान हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हिंदुस्तान के हर सूबे में इस किस्म की छोटी छोटी मीटिंग्स करके हम रामलीला के लिए और इसके लिए कि मुसलमान जो खुद मुख्तार हो गया है, ये खुद मुख्तारी ठीक नहीं है, खुद मुख्तारी बेहद नुकसानदेह है। अपने बड़ों की बात सुनो, अगर ठीक लगती है तो उस पर अमल करो, उसको मानो। आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम लोग मुत्तहिद होकर, और अब तो हमारे दलित भाई भी हमारे साथ हैं, पिछड़े भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ तमाम लोग आगे ओबीसी हमारे साथ हैं, तो ये तमाम मिलकर हम एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। हम छोटी छोटी पार्टियों को मुत्तहिद करके एक बड़ी जमात बना सकते हैं और एक बड़ा तीसरा रास्ता बना सकते हैं। हम चाहे अगर मुत्तहिद होकर खड़े हो जाए तो मेरा तो ख्वाब ये है कि ये जो पार्टियां हैं जिनके हम मोहताज रहते हैं, इंशाअल्लाह अगर तुम मुत्तहिद हो गए, दलित तुम्हारे साथ खड़े हो गए, इन तमाम पार्टियों को मजबूर कर दूंगा तुम्हारा झंडा उठाने के लिए। तुम्हें मेरा साथ देने की जरूरत है। अगर ईमानदारी से मेरे साथ आ जाओगे, और जिस तरह मैं तुम्हारे सामने गला फाड़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा वक्त खर्च करो अपने अपने इलाकों में, अपने अजीजों अकारिब में, अपने दोस्त अहबाब में मेरे इस पैगाम को पहुंचाओ। इंशाअल्लाह इतनी बड़ी ताकत बन के खड़ी होगी कि हिंदुस्तान में आप जो फैसला करोगे। और इन्होंने जैसे कहा था 100% रिजर्वेशन, मैं कहता हूं कौन देगा? हम देंगे, इंशाअल्लाह हम देंगे। अगर हमारे तरीके पर हमारी कौम ने हमारा साथ दिया, हमारे दलित भाइयों ने हमारा साथ दिया, हमारे आदिवासियों ने हमारा साथ दिया, तो इंशाअल्लाह हर एक के साथ बराबर का इंसाफ होगा। और तब असल काम ये होगा कि सबका साथ होगा और सबका विकास होगा, इन बेईमानों का नाश होगा। अस्सलाम वालेकुम खुदाफ। तो आप तमाम लोग मेरी इन तजावीज से मुत्तफिक हैं, इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कमेटी में महमूद फराचा साहब की कन्वीनरशिप में मौलाना जाहिद रजा है उत्तरांचल से, मुजाहिद अली खां बाबा है हमारे कर्नाटका से, एमटी कैफी है बिहार से, और अमजदुल्लाह खान खालिद हैं हैदराबाद से। और सबसे पहले हम इन सूबों में इसी किस्म की मीटिंग्स करेंगे और हर सूबे में जाकर हम अपना ये पैगाम पहुंचाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।